جو باہر بھیجے جاتے تھے اور عام باشندے جو وہاں سے باہر جاتے تھے ان کی خاص طور پر نگرانی کی جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ماں مرزا خان کو فوراً بھیجا گیا تاکہ وہ شہزادے کو حیدر کی وفات کی خبر دے۔ 9 دسمبر کی رات کو حیدر کی لاش کو تابوت میں ڈال کر محافظوں کی مدد سے اس طرح سرلنگا پٹم روانہ کیا گیا جیسے کہ اس تابوت میں ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ لاش کچھ عرصے کے لیے کولار میں فتح محمد کے مقبرے میں رکھی گئی۔ اس کے بعد اسے سرلنگا پٹم میں روانہ کر دیا اور وہاں پہ جا کر اسے ایک بہترین مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا جو ٹیپو نے خود بنایا۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کیا ہوگا۔ جس بھائی نے میری پچھلی ویڈیو کو واچ نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میری پچھلی ویڈیو کو بھی واچ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک نامعلوم شخص کی روایت کے مطابق جو کارنامہ حیدری میں محفوظ ہے، ٹیپو کا سلسلہ نسب ایک قریش حسن بن یحییٰ جو شریف مکہ تھے، اس کا پوتا احمد رضا چلا گیا جو یمن میں ہے، وہاں کے حاکم کی لڑکی سے شادی کی اور خسرو کے انتقال کے بعد وہاں کا حاکم بنا، مگر مندا کے بعض امراء کی سازش سے جو اسے معزول کرنا چاہتے تھے وہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کا 13 سالہ بیٹا محمد بچ نکلا اور بغداد چلا گیا۔ وہاں اس نے تجارت شروع کی اور بہت جلد کامیاب تاجر بن گیا۔ حسن بن ابراہیم جو یحییٰ کی چھٹی پشت میں تھا اور جسے اس کے باپ کی وقت کی ملازموں کی دغا بازی نے نادر بنا دیا تھا، ترک وطن کر کے تلاش معاش کے لیے ہندوستان آیا۔ یہاں اس نے خواجہ معی الدین چشتی کی دارگاہ کی متولی کے پاس قیام کیا اور اس کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ولی محمد رکھا گیا۔ آگے چل کر وہ اپنے بیٹے محمد علی کے ساتھ شاہ جہاں آباد آیا اور وہاں سے دہلی چلا گیا۔ اس خاندان کے بقیہ حالات وہی ہیں جو کرمانی نے بیان کیے ہیں۔ حیدر کی موت کی خبر مدارس میں انگریزوں نے اطمینان اور خوشی کے ساتھ سنی۔ گورنر نے کہا کہ ہمیں اس سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے، اور کورٹ نے لکھا کہ حیدر کی موت کے اہم واقعے سے ہندوستان میں ہمارے مفاد کے لیے بہت سے سودمند نتائج برآمد ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے مشرقی خطے پر ہمارے وطن کے لیے مستقل اور بغیر کسی تشویش کے قبضہ حاصل کرنے کے بہتر امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ نواب محمد علی تک کے حوصلے پست پڑ گئے۔ اس نے مدد کے گورنر سے درخواست کی کہ خدا کے لیے اسے اہم موقع پر جس قدر رسائی کی جا سکے کیجیے۔ بہرحال انگریز حیدر کی موت سے خطر خواہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ سلطنت میسور کے تخت نشین بہت پرامن طریقے سے ہوئے۔ نہ تو ٹیپو اور کریم ہی تخت کے لیے کوئی جھگڑا ہوا اور نہ فوج کے سرداروں میں کوئی بغاوت کی گئی جس کی انگریزوں کو بہت توقع تھی۔ بہما سٹون جو اس وقت کوٹ کی جگہ قائم مقام سپہ سالار تھا، حیدر کی وفات کی خبر سننے کے فوراً بعد میسوریوں پر حملہ کر دیتا تو ٹیون سخت پریشان میں مبتلا ہو جاتا جو اس وقت مالا مار ساحل پر تھا۔ حقیقت یہ کہ اسٹوٹ کو مدارس کے گورنر نے بھی صلاح دی تھی کہ حملہ کرنے کے لیے یہ نہایت اچھا موقع ہے، مگر حرکت میں نہ آئے۔ پہلے تو اس نے اس خبر پر یقین ہی نہیں کیا کہ حیدر کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب یقین ہوا بھی تو کہنے لگا کہ میں اس وقت حملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری فوج کی حالت بہت خراب ہے۔ چاول کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں بار برباد ہر روز مر رہے ہیں اور تقریباً آدھی فوج بیمار ہے۔ نقل و حمل کا انتظام بھی اطمینان بخش نہیں ہے کیونکہ خوراک اندر چارے کی نہ ہونے کی وجہ سے نہ بیل ہیں اور نہ ہانکنے والے۔ اس کے علاوہ برسات نے سارے علاقے کو پانی سے بھر دیا ہے۔ فوج کے پاس خیمے نہیں ہیں جن کی مدد سے وہ موسم کی زبردستی سے محفوظ رہ سکیں۔ اسٹیوٹ کا یہ بیان یقیناً درست ثابت ہوا کہ فوج کی حالت ناقابل اطمینان ہے۔
لیکن فوج کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھا۔ ایک ہی مہینے پہلے اس نے اعلان کیا تھا کہ اس کی فوج کسی بھی ہنگامی حالت کی وجہ سے حرکت میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن جب ان کارروائیوں پر عمل کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فوج بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ فوج کو تیاری جنگ کروانے کے بجائے ان میں نکتہ چینی نکالنے میں مصروف رہا۔ جنرل کرنل سے لے کے بڑے بڑے میجروں تک اس کے نکتہ چینی سے بالکل نہیں بچ سکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5 فروری 1787 سے پہلے وہ ٹیپو پر حملہ کرنے کے لیے تریپاچور سے وڈاسی واز کی طرف نہ جا سکا۔ لیکن اس وقت تک سلطان ٹیپو مستقل طور پر تخت نشین ہو چکا تھا اور اسے انگریزوں کی نقل و حرکت کا علم بھی ہو چکا تھا۔ وہ فوراً فرانسیسی فوجوں کو ساتھ لے کر جوگر سگنی کے زیر کمان تھی روانہ ہوا اور نوح ونڈی واش میں خیمہ زن ہوا۔ میسوری اور انگریزی جن کے درمیان پالاراندی کی ایک شاخ تھی 13 فروری کو جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ تمام دن دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولیاں برستی رہی، لیکن اگلے دن صبح کو انگریزوں وانڈی واش کی جانب پیچھے ہٹے۔ میسوریوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو تقریباً 200 آدمیوں کو قتل اور زخمی کر دیا۔ اسٹیورٹ نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ سلطان کو فوج کا نظم و ضبط اور مرعوب کن فرانسیسی بیٹیلین کو دیکھ کر کیا تھا۔ دراصل ٹیپو سے وہ اس قدر مرغوب ہو گیا تھا کہ وانڈی واش اور کرنگولی سے اپنی فوج اس نے ہٹا لی اور تمام فوجی تنصیبات کو مسمار کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میسوریوں کے ہاتھ آ جائے گی۔ بہرحال ٹیپو نے اپنی فتح سے نیز اسٹورٹ کو غلطیوں اور اس کے خوف زدگی سے مزید فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ اسے کرناٹنگ چھوڑ کر مالابار کے ان مقبوضات کی مدافعت کے لیے جانا تھا جن پر انگریزی فوجوں نے جنرل میتھیوز کے زیر کمان حملہ کر دیا تھا۔ اس کی تمام فوج کا بیشتر حصہ کرناٹک سے باہر چلا گیا۔ مدارس گورنمنٹ کی رائے بھی یہی تھی، جو جنگ کے کسی اور ڈنگ کو بیکار اور تضیع اوقات سمجھتی تھی۔ وہ ہیمر سٹون کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور پیچھے ہٹ کر پونانی جانے پر مجبور ہو گیا، جہاں اسے ٹیپو نے گھیر لیا۔ جب بیمٹی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً صوبائی سپہ سالار جنرل میتھیوز کو پونانی بھیجا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی معلوم ہوا کہ ٹیپو مغربی ساحل سے روانہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ پونانی کی طرف نہیں بڑھا کیونکہ اسے انگریزی فوج وہاں خطرے سے باہر تھی۔ چنانچہ جنوری کے پہلے ہفتے ہی اس نے راجہ مندروگ میں قیام کیا، جو گوادر کے جنوب میں تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جما لیا۔ عین اس وقت جب میکیوڈ پونانی سے امدادی فوج کو لے کر آ رہا تھا اور میر جان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، جو گویا بیدا نور کی طرف چڑھائی پر پہلا قدم ہوتا، بمٹی سے ہدایت موصول ہوئی کہ اگر حیدر کی موت کی تصدیق ہو جائے تو وہ سمندر کی ساری فوجوں کی کارروائیوں کو روک کر بیدا نور پر قبضہ کرنے کی تیاری کرے۔ بمٹی گورنمنٹ نے یہ سارا طریقہ اس لیے استعمال کیا کہ بیدا نور ایک مالا مال اور زرخیز علاقہ تھا، وہاں سے کمپنی کے لوگوں کو ضروریات کی ہر چیز تک پہنچ ہو سکے گی، چونکہ وہ ساحل سمندر سے زیادہ فاصلے پر واقع نہیں ہے، اس لیے وہاں سے انگریزوں کی کارروائیوں کو بھی توقیت پہنچائی جا سکتی ہے۔ مزید برآں کہ چونکہ بیدا نور حیدر کا ایک بہت اہم صوبہ تھا، اس لیے بمٹی حکومت کو یہ توقع تھی کہ اس پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ انگریزوں سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر میتھیوز کو یہ تجویز پسند نہیں تھی۔ وہ بیدا نور پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے عقب اور خبر رسانی کے راستوں کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ تاہم بلا دست حکام کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنے سابق فوجی منصوبہ اور جملہ فوجی ترتیب منسوخ کر دی اور کنڈاپور پر قبضہ کر لیا۔
یہ مقام ساحل سمندر پر بیدا نور سے قریب ترین فاصلے پر ہے۔ اس پر قبضہ کرنے میں اس کا کافی مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ مزاحمت متعینہ حفاظتی دستوں سے کئی زیادہ ان 500 سواروں نے اور 2500 پیدل سپاہوں نے کی، جو اس فوج کا ایک حصہ تھی جو حیدر نے اپنے مالا باری مقبوضات کے دفاع کے لیے بھیجی تھی۔ کنڈا پور سے انگریز حسن گڈی کی طرف بڑھے، جہاں ایک چھوٹا سا قلعہ ہے۔ یہ مقام مغربی گھاٹ کے دامن میں واقع ہے۔ قلعہ اس نام کو گھاٹی کی حفاظت چوکی کا کام کرتا تھا جو بیدا نور تک جاتی ہے۔ ان انگریزی فوج پر برابر حملے جاری رہے، لیکن جب انہوں نے قلعے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو پتہ چلا کہ دشمن اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ حالانکہ وہ قلعہ بہت مضبوط بنا ہوا تھا اور اس میں 15 درجے کی توپیں موجود تھیں۔ 25 جنوری کو فوج گھاٹی میں داخل ہوئی۔ چڑھائی پر جو سڑک جاتی تھی وہ تقریباً 7 میل لمبی اور چکردار تھی۔ وہ جگہ جگہ حفاظت کے لیے مورچے بنے ہوئے تھے اور توپیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کر کے سب مورچوں پر قبضہ کرتی ہوئی انگریزی فوج حیدر گڑھ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں گھاٹیوں کے سر پر ایک بہت محفوظ قلعہ تھا جس کی حفاظت کے لیے 1700 سپاہی اور 25 توپیں موجود تھیں، مگر اس نوحہ کے اور قلعوں کی طرح یہ بھی بغیر کسی دشواری کے فتح کر لیا گیا۔ حیدر گڑھ سے میتھیوز نے شہر اور قلعے بیدا نور کی طرف مارچ کیا جو ابھی 14 میل دور تھا۔ اس کے پاس 6 پاؤنڈ فی گز سے زیادہ گولہ بارود نہیں تھے۔ اگر سنگین مقابلہ ہوتا تو اس کی حالت خطرناک ہو جاتی، لیکن اسے ناکافی گولہ بارود کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں آئی، کیونکہ ایاز نے، جو بیدا نور کے صوبے کا گورنر تھا، ایک انگریزی قیدی ڈونلڈز کیمل کی مرافت میتھوز کو یہ پیام بھیجا کہ میں نہ صرف شہر بیدا نور کے قلعے میں سے دستبردار ہونے کی تیار ہوں، بلکہ سارا صوبہ آپ کے حوالے کر دوں گا، بشرطیہ مجھے گورنر رہنے دیا جائے۔ میتھوز نے یہ تجویز منظور کر لی اور ایاز نے بیدا نور اس کے حوالے کر دیا۔ صدر مقام کے فتح ہو جانے کے بعد صوبے کے بہت دوسرے مقامات نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ ایک بڑا خزانہ اور بہت سا بیش مال و اجزا جو بیدا نور کے قلعے میں موجود تھا، اس سارے خزانے کو افسروں نے ہتھیا لیا تھا۔ کمپنی کے لیے اس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔